نہیں وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کراچی ہے. آج 55 گھنٹے ہو گئے بیٹھی ہوئی ہیں فیملیاں کہ اگر مجبور کریں گے تو جمعرات کو یوم بددعا منائیں گے. پورا یہ اوون تھا جس میں 150 لوگوں کو پکا دیا گیا. قومی اخبار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں طاہر عباسی. گزشتہ اب تیسرا دن لگ چکا ہے اور زیر بحث صرف ایک ہی عمارت ہے جو اب باقاعدہ طور پر مربے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے. عالمی شہرت یافتہ گل پلازا کی بات ہو رہی ہے جہاں ہفتے کی شب آگ لگی تھی. آگ تو بجھ چکی ہے لیکن ابھی تک لاپتہ افراد کے سوگواران، ان کے اپنے پیاروں کی یاد اور اس مارکیٹ کے تاجر آج بھی اپنے نقصان کے ازالے پر سر پکڑ کے بیٹھے گئے. معروف سماجی رہنما ظفر عباس میرے ساتھ موجود ہے. ظفر بھائی، ایسے واقعات پر آپ کی آواز بہت توانا ہوتی ہے لیکن کیوں ہمارے حکمرانوں کو ہم جھجھوڑ نہیں پا رہے؟ نہیں وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کراچی ہے. دیکھیں نا، دنیا کا جو شہر، اگر میں 80s کی بات کروں، جن شہروں کو یا جن ملکوں کو کراچی سے پائلٹ نے جا کے سکھایا اور آج تک ان کی ایئر لائن کے ٹکٹ پہ اے لکھا ہوتا ہے یا کے مطلب کراچی کا نام لکھا ہوا ہے. ایمریٹس ایئر لائن کی اگر بات کریں، وہ کراچی کی مثال دیتے تھے. 1988 کی 78 کی بات کریں، چائنا کے انجینئرز یہاں آتے تھے حبیب بینک پلازا دیکھنے کے لیے. ہم نے جب سے بچپن سے ہوش سنبھالا ہم نے ایک ہی چیز سنی، کراچی روشنیوں کا شہر، کراچی سمندر، کراچی کی سڑکیں. آج کس منصوبے کے تحت کراچی کا یہ حال کیا گیا مجھے نہیں معلوم. آپ موجود روڈ بنانا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اتنا بڑا پلازا جل گیا. جس بلڈنگ کے 7 گیٹ تھے اس بلڈنگ کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کیسے دروازہ کھلے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. لوگ اندر جل گئے. یہ سونار کی دکان میرے پیچھے، اس کی ایک داستان ہے. ہر دکان کی ایک داستان ہے. میں نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اہلیان کراچی یوم بددعا منائیں، ہمیں مجبور نہ کریں. اور دوسری بات، میں نے ایک ریاست کو، میں نے حکومت کو ایک مشورہ دیا ہے کہ پارکنگ پلازا اس بلڈنگ سے شاید 4 گنا بڑی بلڈنگ ہے اور وہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، دھوبی گھاٹ سے ملی ہوئی ہے. اتنی بڑی جگہ ہے، چونے سے مارک کر دیں کس کی دکان یا کتنی بڑی تھی، اس سے ڈبل سائز کی بھی دے دیں گے تو بھی جگہ کم نہیں پڑے گی. اور ان کی عید خراب نہ ہو، ان کو حکومت لیفٹ اور رائٹ والی دکان والے کو بلائے کہ بھائی اس شخص نے اپنی دکان کے لیے بالفرض مانگے ہیں 1 کروڑ روپے، آپ قرآن پہ حلف دے دیں، سچ بول رہے ہیں، اگر دونوں دکاندار دے دیں تو کم سے کم 50 لاکھ اس کو دے کے اتنا کر دیں کہ وہ اپنی عید نکال لے. آپ 6 مہینے بعد جب یہ بلڈنگ بن جائے، 8 مہینے بعد وہ جگہ خالی کرا لیے گا. اگر شیورٹی چاہیے کہ بلڈنگ خالی کرانی ہے، میں کھڑا ہوں گا، میں دکانداروں سے آپ خالی کرواؤں گا لڑ کے، اگر کوئی خالی نہیں کرے گا. جب آپ ان کو ان کی اصلی جگہ دے رہے ہو گے واپس تو کیوں نہیں آئیں گے؟ لیکن ان کو یہ عید تو گزارنے دیں. ابھی بہت سارے سوالات ہیں یہاں پر. اس وقت وہی کام ہو رہا ہے جس کے لیے میں بہت چیخا تھا کہ بعد میں کلین نہیں کرنا. تم تو ابھی کلین کر دو گے یہ چیز. کتنی فیملیاں بیٹھی ہیں جو بیٹھی رہیں گی پھر 10 سال تک کہ میرے شوہر، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہو. یہ ایک بلدیہ کا ادارہ ہے، اس کا نام عظما ہے اور اس کے زیر استعمال ایک فائر بریگیڈ چلتا ہے. ہم نے کراچی میں ایسے شعلے اور ایسی آگ اور ایسے ملبے بہت سارے دیکھ لیے گئے. اس بلدیہ عظما کراچی کے زیر انتظام چلنے والے فائر بریگیڈ کی کارکردگی پر میں آپ کو بہت اہم ہے. 6 کروڑ آبادی کا شہر ہے. آپ کہتے ہیں 4.5 کا کیسے مردم شماری؟ نہیں، ان کی بات مانیں، 4.5 مانے. اگر ہم 4.5 کروڑ لوگ مانتے ہیں اور 1300 لوگ ہیں فائر فائٹر، 1300 لوگوں کو 3 شفٹوں میں اگر تقسیم کریں 8-8 گھنٹے کی تو 433 فائر فائٹر آ گئے پورے کراچی پہ. تو 4.5 کروڑ پہ یعنی 1.25 لاکھ پہ ایک فائر فائٹر. 1.25 لاکھ کی آبادی یعنی اگر 3 کلومیٹر کی آبادی ہے 4، اس پہ ایک فائر فائٹر. تو اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، 50,000 فائر فائٹر بھی ہوں، پانی نہیں ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ سر بات سمپل سی ہے. کیسز چلے ہیں اسی ہائی کورٹ میں، کیسز چلے ہیں کہ آپ 103 میٹر کا فائر فائٹر خرید کے لے آئے 550 ملین کا، وہی پنجاب نے 220 ملین کا خریدا. اور جو آپ فائر فائٹر خرید کے لائے وہ مڑے گا کیسے؟ آپ تو خرید کے لے آئے، مڑے گا کیسے؟ یہ کیس چلا نا اسی ہائی کورٹ میں، سالوں چلا. تو اس شہر کے ساتھ جو تماشا ہو رہا ہے، ہم ابھی صبح آج 55 گھنٹے ہو گئے بیٹھی ہوئی ہیں فیملیاں، گنتی چل رہی ہے. میں نے تو مجھے وہ لوگ بھی ملے، میں نے کہا ڈی سی کو لکھوایا جا کے؟ بولے کیا لکھوائیں، ہمیں پتا ہے ہمارا پیارا زندہ ہی نہیں ہوگا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہر اسٹیپ مجھے پتا ہے. میں ترکی والے زلزلے میں کام کر کے آیا ہوں، خدا کی قسم ایک وسل بجتی تھی، ایک وسل 2023 میں زلزلہ آیا تھا، میں وہاں کام کر کے آیا غازی انتب میں، سیٹی بجتی تھی سب سانس روک لیتے تھے، مشینیں بند ہو جاتی تھی. کیا ہوا؟ کسی بلی کی آواز آئی ہے ملبے سے. ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں، زندہ نہیں، جو لاشیں ہیں وہ سالم دے دو فیملیوں کو، اور وہ بھی ایسے نہیں ملیں گی. ابھی ان کا ڈی این اے ہوگا، ہم نے سانحات میں دیکھا ہے. رمضان کی تیاری جس طرح آپ کرتے ہیں یہ دکاندار بھی اسی طرح کرتے تھے. سر یہ دکاندار جو تیاری کرتے تھے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس آتا تھا اس سے پاکستان بھر میں سڑکیں بنتی تھیں، ٹرینیں چلتی تھیں. پنجاب میں اورنج ٹرین چل رہی، کون دیتا تھا ریونیو 68%؟ یہ شہر، یہ تاجر. میں تبھی تو بول رہا ہوں، میں ان کے لیے کسی محتاط اندازہ ہے 1200 دکانیں ٹوٹ گئی. آپ کا اندازہ کیا بتا دو کتنا آدمی بے روزگار ہوا ہوگا، یہ جاننا چاہتی ہے. اچھا میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہاں جو مال بکتا تھا
वो मूसा कॉलोनी वाला होता था, इंपोर्टेड माल होता था, चाइना से इंपोर्ट होता था ना, इंपोर्ट का कंटेनर आया उतरा, मैंने डिवाइड कर दिया इन सब पे, सारी बातें लिख के हो रही हैं, खाते जल गए, किससे कितना लेना था जिंदगी भर वो जल गया, जो पार्टियों की पेमेंटें आई थी वो जल गया, हमारा माल जल गया, जिससे पोर्ट से ट्रक भेजा उसको मैं दूंगा पैसे, अगर मेरा पूरा माल जला। फिर जो चोरी चकारी हुई होगी वो तो हमने सानियात में देखा ही है। मैं समझता हूँ बिजनेसमैन तबाह हो गया, अल्लाह के भरोसे भरोसा करे हुकूमत, एक कमीशन बनाए, उसमें भले MI, IB, ISI तमाम इदारों के लोग डाल दें और सिर्फ इतना कर दें, जो दुकानदार बोल रहे हैं मेरा 1 करोड़ का माल जला है, उसके सीधे हाथ वाले उल्टे हाथ वाले दुकानदार से बोले कुरान पे हल्फ लो, अगर बोलते हैं हाँ 1 करोड़ जला है तो रियासत कम से कम 50 लाख अब इसको फौरन दे दे, बाकी 50 लाख बाद में इनको खड़ा करना है। अगर इनको जफर अब्बास की आवाज इन ताजरों के साथ होगी। मैं चीख रहा हूँ, आप देख लें, मैं चीख रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ इस आने से अपने फेसबुक यूट्यूब अकाउंट ना खड़े करो, आवाज उठाओ। बात ये कि यहाँ तो अलग मैटर है ना, लोग कहते हैं आवाज उठाएंगे उससे खराब हो जाएगी, उससे खराब हो जाएगी। मैंने तो आज नेशनल मीडिया पे बोला है कि अगर मजबूर करेंगे तो हम जुमेरात को यौम बद्दुआ मनाएंगे पूरा शहर। छोटा सा सवाल, मासूम से मेयर कराची की कारकर्दगी को आप कैसा तस्वुर करते हैं? पूरा शहर आपके सामने बोल रहा है जो बोल रहा है। मैं तो अपनी ये 3 साल की बच्ची को लेके यहाँ क्यों खड़ा हूँ लाशों के बीच में? ये क्या है? ये ओवन था जिसमें 150 लोगों को पका दिया गया, कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि कैसे पक गए लोग, क्यों नहीं निकल सके, कौन इसका जिम्मेदार है, कितनी FIR कटनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर लाश की एक FIR होनी चाहिए। कोई बकरा या गाय का मामला नहीं है, किसी का शौहर था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। मैं उस फायर फाइटर के घर गया, मैंने जाते ही अपने डोनर के जरिए 1 करोड़ का ऐलान करवाया, चले कम से कम उससे इतना कंपटीशन मिल हुआ। रियासत ने हर मरने वाले के लिए अनाउंस कर दिया, हुकूमत ने। अरब रुपए में भी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन 5-7 लाख से तो बात बढ़ेगी ना भाई। कोई अपना 2 कमरे का फ्लैट ले लेगी बेवा कि चलो मुझे अब लोगों के घरों में जाके बर्तन नहीं धोना पड़ेंगे, मेरा शौहर सेल्समैन था। सर बात सिंपल सी है, सीखे देखे का कोई नहीं, आपके सामने है। ये पीछे बाजार है, जोड़िया बाजार तक चले जाएं, 120 गज की बिल्डिंग के अंदर 100 लोग बैठे हुए, पुरानी तरीन बिल्डिंग है, किसने नहीं सुना? अल्फाज और तनकीद का सिला क्या मिला ये बताएं। आज आपके सामने दस्तरखान मेरे बंद पड़े हुए, 2 महीना हो गया। मैं तो फ्री अभी कैंसर की मशीनें लगा रहा हूँ। मैंने सिटी स्कैन $7-7 लाख के उतार दिए, एक नुमाइश पे जगह खरीदी, एक चौराकोट पे। मैं तो माफिया को नंगा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये शहर का ताकतवर आदमी है जिसके पीछे लाखों लोग हैं, इसको फॉलो करते हैं। इसकी बातें आपने सुनी। जफर अब्बास बैनुल अक़वामी सतह पर माहिर, तरबियत याफ्ता और मंझावा एक समाजी रुकन है। वो जब इतना मायूस है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कराची में शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से शहरी कितने मुतमईन होंगे। कौमी अखबार डिजिटल से